نازل کر دیتے، لرأیتہ تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پارا پارا، چکنا چور، ریزہ ریزہ اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کے خوف سے۔ اور اس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم کو یاد کر لینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو انسان مکمل اسے یاد نہیں کر پاتا، یاد کر لیتا ہے تو یاد رکھ نہیں پاتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اسی معجزے کی یہ برکت ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا ہے اور عوام کے سامنے اسے سنا بھی دیا کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن کریم تو اللہ خود فرماتا ہے اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اسی قرآن کو ایک مسلمان کا بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں مکمل محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی برکت سے پوری زندگی وہ صحیح اور سالم بھی رہا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، صرف اتنا نازل ہوا تھا اقرا، صرف اقرا، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ سب سے پہلی وحی یہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت، ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہاں سے ڈرے سہمے، اور اللہ رب العزت کا خوف ان پر اتنا تھا کہ وہاں سے بھاگے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اوڑھاؤ، مجھے لحاف اوڑھا دو، اس لیے کہ آج میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے جسے دیکھنے کے بعد دنیا تاب نہ لا سکے گی بلکہ اپنی آنکھ کو بند کر لے گی۔ اس فرشتے کو اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور وہ مجھ پر آیت لے کر آیا ہے، اور میری یہ حالت ہے، مجھ پر اللہ کا اتنا خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ صرف ایک آیت کا یہ حالت ہے، صرف ایک لفظ ہے، پوری مکمل آیت بھی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اللہ رب العزت آپ کو ہلاک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ پر قرآن کریم کی ابھی شروعات ہوئی ہے نازل ہونے کی، جب تک مکمل قرآن آپ پر نازل نہیں ہو جاتا تب تک اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا سے پردہ نہیں کرے گا۔ یہ تھا ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وحی آتی رہی، پھر وحی ایسا آئی کہ جیسے لگ رہا کہ بارش کی طرح برسات ہو رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا مزہ بھی آنے لگا۔ اسی طرح جب کوئی حافظ قرآن کریم کو حفظ کرتا تو شروع میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت بڑی دقتیں ہوتی ہیں، شیطان بہکاتا ہے،